یہ چونکا دینے والا واقعہ اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور سے سامنے آیا ہے، جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے میں ایک شادی شدہ عورت نے اپنے شوہر کو نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ابتدائی طور پر معاملہ سادہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے پولیس تفتیش آگے بڑھی، حقیقت کے پردے ہٹتے چلے گئے اور ایک خوفناک سازش سامنے آتی گئی۔ پولیس کے مطابق مقتول شخص کا نام بلرام تھا، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ پویان علاقے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی شادی تقریباً 10 سال قبل پوجا نامی خاتون سے ہوئی تھی اور ان کا 1 سالہ بیٹا بھی ہے۔ بظاہر گھر کی زندگی معمول کے مطابق دکھائی دیتی تھی، لیکن پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی تھی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ بلرام کی بیوی پوجا کا اپنے ہی رشتے کے بھانجے آدیش کے ساتھ ناجائز تعلق قائم ہو چکا تھا۔ یہ تعلق تقریباً 1 سال پہلے شروع ہوا اور وقت کے ساتھ شدید ہوتا چلا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ تعلق صرف جذباتی نہیں بلکہ ایک خطرناک منصوبہ بندی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ 28 جنوری کی شام آدیش اپنے دوست رام چندر کے ساتھ ہردوئی سے روانہ ہوا۔ اس نے دوست کو بتایا کہ وہ اپنی مامی کے گھر جا رہا ہے اور وہاں دعوت ہوگی۔ راستے میں دونوں نے شراب خریدی اور پینے کے بعد پویان علاقے کے گاؤں بھٹپورا چٹو پہنچے۔ آدیش نے رام چندر کو گھر کے باہر بائک کے پاس کھڑا رہنے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ اسی دوران گھر کے اندر بلرام کو قتل کر دیا گیا۔ اگلی صبح 29 جنوری کو تقریباً 7:30 بجے بلرام کا چھوٹا بھائی راجو اسے کام پر لے جانے کے لیے بلانے آیا۔ جب کافی آواز دینے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو وہ کمرے کے اندر گیا، جہاں اس نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی۔ پوجا وہیں موجود تھی۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ موقع پر پہنچی پولیس اور گھر والوں اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی گئی۔ ابتدائی طور پر حالات مشکوک محسوس ہوئے۔ جب پولیس نے مقتول کے 7 سالہ بیٹے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت اس کے والد کے چیخ پر اس کی ماں نے کہا تھا کہ پاپا کو انجیکشن لگ رہا ہے۔ بچے کے اس بیان نے پولیس کے شک کو مزید مضبوط کر دیا۔ سخت پوچھ گچھ کے بعد پوجا ٹوٹ گئی اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس تفتیش میں یہ بھی سامنے آیا کہ واردات کے بعد اس نے اپنا موبائل فون توڑ دیا تاکہ کسی قسم کے ڈیجیٹل ثبوت نہ مل سکے۔ مزید یہ کہ وہ اپنے شوہر سے سوشل میڈیا پر اداس گانے اور اسٹیٹس لگواتی تھی تاکہ اس کا عاشق انہیں دیکھ سکے اور اشاروں میں رابطہ قائم رہے۔ پولیس نے اس معاملے میں پوجا، اس کے عاشق آدیش اور اس کے ساتھی رام چندر کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش کے لیے پولیس نے ٹیمیں تشکیل دی گئی، تب جا کر اس پیچیدہ قتل کا پردہ فاش ہو سکا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید قانونی جانچ جاری ہے۔ یہ واقعہ محض ایک قتل نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں پھیلتے ہوئی سنگینی مسائل کا عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی سماجی، اخلاقی اور خاندانی کمزوریوں کی واضح تصویر نظر آتی ہے۔ بھارت جیسے ملک میں خاندان کو سماج کی بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے۔ شادی کو ایک مقدس بندھن مانا جاتا ہے، لیکن اس واقعے نے دکھا دیا کہ جب رشتے میں سچائی، اعتماد اور اخلاقی قدریں ختم ہو جائے تو یہی بندھن خونی کھیل میں بدل سکتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد کا ٹوٹ جانا پورے خاندان کو برباد کر دیتا ہے اور اس کا سب سے بڑا شکار بچے بنتے ہیں۔ ناجائز تعلقات آج کے دور میں تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب جذبات پر عقل غالب نہ رہے تو انسان جرم کی حد تک گر سکتا ہے۔ یہاں تعلق صرف بے وفائی تک محدود نہیں رہا بلکہ قتل جیسا سنگین جرم انجام دیا گیا۔ سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے مگر اس کا غلط استعمال رشتوں کو زہر آلود کر سکتا ہے۔ اداس گانے، اشاروں میں پیغامات، خفیہ رابطے، یہ سب دھیرے دھیرے خطرناک ذہنیت کو جنم دیتے ہیں۔ اس واقعے میں سوشل میڈیا صرف رابطے کا ذریعہ نہیں بلکہ جرم کی سازش کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے دردناک پہلو وہ 7 سالہ بچہ ہے جس نے اپنے باپ کو کھو دیا اور ماں کو مجرم کے طور پر دیکھا۔ ایسے بچوں پر نفسیاتی صدمہ عمر بھر رہتا ہے۔ وہ نہ صرف والدین سے اعتماد کھو دیتے ہیں بلکہ سماج سے بھی کٹ جاتے ہیں۔ ایسے جرائم کے خلاف سخت قانونی کارروائی نہایت ضروری ہے۔ اگر مجرموں کو بر وقت اور سخت سزا نہ دی جائے تو سماج میں یہ پیغام جاتا ہے کہ جرم کر کے بچا جا سکتا ہے۔ قانون کا خوف ہی معاشرے کو انتشار سے بچا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق پوجا تعلیم یافتہ نہیں تھی۔ تعلیم صرف پڑھنا لکھنا نہیں بلکہ صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتی ہے۔ سماج میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں خواتین اور مرد دونوں کے لیے اخلاقی اور سماجی تعلیم کو فروغ دینا بے حد ضروری ہے۔ محبت اگر ذمہ داری اور اخلاق کے دائرے میں رہے تو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہوس، خود غرضی اور لالچ میں بدل جائے تو تباہی لاتی ہے۔
इस वाक़ये में मोहब्बत के नाम पर जो कुछ हुआ वो दरअसल इंसानियत की शिकस्त है। अक्सर ऐसे मामलात में मोहल्ला, ख़ानदान या रिश्तेदार सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहते हैं। यही खामोशी जराइम को बढ़ावा देती है। अगर वक्त पर समझा जाता है, रोका जाता है या मदद ली जाती है तो शायद एक जान बच सकती थी। ये वाक़या हमें झंझोर कर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस सिमत जा रहे हैं। रिश्तों की हुर्मत, अखलाकी कदरें, बच्चों का मुस्तकबिल और समाज की सलामती सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ ऐसी खबरों को सनसनी के तौर पर न देखें बल्कि उनसे सबक लें, अपने घरों, अपने रवैयों और समाज का जायज़ा लें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।